بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں ہم واقعہ معراج کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی ویڈیوز وقت سے پہلے مل جائیں۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک سفید رنگ کا لمبا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم اپنی حد نظر تک رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر سوار ہو گیا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے اسے اس کڑے سے باندھ دیا جس سے انبیاء باندھتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد میں باہر آیا تو جبریل امین میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ اس پر جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ پھر وہ ہمیں آسمان تک لے گئے اور انہوں نے آسمان کو کھلوانا چاہا تو انہیں کہا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ جبریل۔ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے۔ جبریل نے کہا، تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں پر آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر وہ ہمیں دوسرے آسمان پر لے گئے۔ جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے کہا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں بلایا گیا ہے۔ جبریل نے کہا، تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں پر 2 خالہ زاد بھائی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو دیکھا۔ ان دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے خیر کی دعا دی۔ پھر وہ مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل نے دوبارہ دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے کہا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ جبریل نے کہا کہ تحقیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر یوسف علیہ السلام تھے۔ انہوں نے دعائے خیر دی۔ پھر وہ ہمیں لے کر چوتھے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پھر دوبارہ ان سے کہا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جبریل۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے۔ جبریل نے کہا، تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں پر ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے دعائے خیر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے کر 5ویں آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ 5ویں آسمان پر ہماری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور اس کے بعد ہمیں 6ٹھے آسمان پر لے جایا گیا تو 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے دعائے خیر دی۔ اس کے بعد وہ ہمیں لے کر 7ویں آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل نے دوبارہ دروازہ کھلوانا چاہا تو ان سے سیم وہی سوال کیا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جبریل۔ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے۔ جبریل نے کہا کہ تحقیق انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت معمور کے ساتھ اپنی پشت لگائے ہوئے ہیں، اور بیت معمور وہ گھر ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ نہیں آتے۔ پھر وہ مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے جس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح اور اس کا پھل مٹکو کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جب اسے اللہ کے حکم سے اس نے ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا تو وہ تبدیل ہو گئی، اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور مجھ پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے کچھ کمی کی درخواست کریں، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی
کیونکہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور ان کی خوب جانچ بھی کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں واپس گیا اور عرض کی کہ اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما دیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ انہوں نے دوبارہ وہی سوال کیا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، آپ اپنے رب کے بعد دوبارہ جائیں اور اس میں مزید کمی کا سوال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا اجر 10 گنا ہے، لہذا یہ 50 نمازیں ہی ہوئی۔ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اسے نہ کر سکا تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اسے وہ نہ کر سکا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس نے وہ برائی کر لی تو اس کے لیے 1 ہی برائی لکھی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نیچے اترا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا اور انہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اس میں مزید کمی کا سوال کیجئے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس بار بار گیا ہوں اور اب مجھے اس سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ محترم سامعین، واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں اور مصیبتوں کو ہلکا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنی قدرت کاملہ کے مظاہرے کا نظارہ کروایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس مشن کے ساتھ مانوس رہے اور زمین میں ہر طرف پھیلے ہوئے کفر و ضلالت کے اندھیروں تک اللہ تبارک و تعالی کی دعوت اور پیغام کو پہنچانے کا پختہ عزم مضبوط سے مضبوط تر رہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس قسم کے عجائبات کا نظارہ کروا چکے تھے۔ سفر معراج کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے لیے اور کائنات میں پھیلے ہوئے فسق و فجور اور کفر و گمراہی کو مٹانے کے لیے مستعد رکھنا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار نشانیاں دکھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف لے جانا، آسمان کی سیر کروانا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء اور رسولوں سے ملاقات کی۔ آپ نے 7واں آسمان، فرشتے، جنت، جہنم، جنت کی کچھ نعمتیں اور جہنم کے کچھ عذابوں کی جھلکیاں بھی دیکھی۔ اس سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ کو دودھ اور شراب پیش کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا تو آپ سے کہا گیا کہ فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، یا آپ فطرت کو پہنچے ہیں۔ اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے جنت کی 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہر اور 2 باطن تھی۔ ظاہر نہریں نیل اور فرات تھیں۔ اس سے مراد یہ تھا کہ ان قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا چرچا نیل اور فرات کی گھاٹیوں میں بھی ہونے لگے گا، اور وہاں کے باشندے گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے دوران میں جہنم کے دروغ مالک کو بھی دیکھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ہنستا تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا حال بھی دیکھا جو دنیا میں ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے تھے، کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے ہوئے تھے، وہ پتھروں جیسے آگ کے بڑے بڑے انگارے اپنے منہ میں ڈال رہے تھے جو ان کی دبر کے راستے سے باہر نکل رہے تھے۔ سود کھانے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم آل فرعون کو بھی دیکھا کہ ان کو رونتے ہوئے آگ پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے خاوندوں کے علاوہ دیگر مردوں کے پاس برائی کی غرض سے جاتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جاتے اور واپس آتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور ان کو ان کے ایک اونٹ کے بارے میں بھی خبر دی جو کہ بھاگ گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایک ڈھکے ہوئے مٹکے سے پانی بھی پیا، جبکہ قافلہ اس وقت سو رہا تھا
اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کو ڈھک دیا اور معراج کی رات صبح یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ محترم سامعین، یہ تھی واقعہ معراج کی کچھ سرگزشت جو کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد۔